کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری پوری صبح کس چیز سے شروع ہوتی ہے؟ صرف ایک الارم سے یا پھر ایک ایسی گھڑی جو ہمارے پورے دن کو بدل سکتی ہے؟ آج میں آپ کو اپنی صبح کی روٹین فجر کے وقت سے بتانے والی ہوں، لیکن صرف یہ نہیں کہ میں کب اٹھتی ہوں اور کیا کام کرتی ہوں، بلکہ فجر کے بعد کے وہ چند قیمتی لمحے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنہیں ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر، تلاوت اور دعاؤں میں گزاریں تو دل کو سکون بھی ملتا ہے اور ہم اپنے رب کے قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ سوچیے جب پورا گھر سو رہا ہو، باہر خاموشی ہو، صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور آپ جائے نماز پر بیٹھی ہوں، تو اس وقت مانگی ہوئی دعاؤں کے لیے دل بھی کتنا نرم ہو جاتا ہے۔ تو آج میرے ساتھ اپنی صبح کا آغاز فجر سے کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ فجر کی نماز کے بعد کون سی مسنون اذکار پڑھنے چاہیے اور کون سی دعائیں پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد میری صبح کیسے آہستہ آہستہ ایک مصروف گھر کی روٹین میں بدل جاتی ہے، کیونکہ فجر کے بعد کے یہ چند لمحے ختم ہوتے ہی پھر شروع ہوتے ہیں اصل ڈیوٹی، بچوں کا اسکول، ناشتہ، چائے، کچن کے برتن اور پھر گھر کی صفائی۔ تو آئیے سب مل کر فجر کی اس پرسکون وقت سے اپنی صبح کی شروع کرتے ہیں۔ فجر کے وقت جب آپ کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے وضو کریں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد فوراً بعد دنیا کے کاموں میں نہ لگیں، بلکہ چند منٹ اللہ کے ذکر کے لیے ضرور نکالیں۔ فجر کے بعد یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اس وقت آپ پرسکون سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ آپ صبح کی مسنون اذکار بھی پڑھیں، مثلاً آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھیں اور استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا بھی بہت فضیلت والا ذکر ہے، اور درود پاک جتنا آسانی سے پڑھ سکیں پڑھیں۔ پھر کچھ وقت دل سے دعا کے لیے رکھیں، اپنے گھر میں سکون، بچوں کی حفاظت، رزق میں برکت اور اپنے تمام جائز معاملات کے لیے اللہ سے مانگیں۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ میں ڈیلی روٹین صبح سے لے کر شام تک کی شیئر کر رہی ہوں۔ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے گا، انشاءاللہ آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اور میں کیا کرتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ میں اپنے دن کی پوری روٹین شیئر کرتی ہیں۔ چلے آئیے میں دوبارہ آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ گھر کی مصروف صبح شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو اسکول جانا ہے تو سب سے پہلے ان کے ناشتے اور اسکول کی تیاری پر توجہ دیں۔ بچوں کے کپڑے، کتابیں، لنچ باکس اور پانی کی بوتلیں پہلے سے ترتیب میں ہوں تو صبح کی بھاگ دوڑ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ناشتہ بناتے ہوئے یہ کچھ کوشش کرتی ہوں کہ کچھ کچن کا چھوٹا موٹا کام بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ رات کے جو برتن رہ گئے تھے انہیں بھی آہستہ آہستہ سمیٹ لیا جائے، چائے بن جائے اور گھر والوں کو ناشتہ دے دیا جائے۔ بچوں کو اسکول بھیجتے وقت ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھ لیں تاکہ انہیں اسکول پہنچ کر کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ جب بچے اسکول چلے جاؤ تو میرے خیال میں فوراً پورے گھر کو ایک ساتھ صاف کرنے کے بجائے کاموں کو ترتیب سے کرنا زیادہ آسان رہتا ہے۔ سب سے پہلے کچن سمیٹ لیں، برتن دھو لیں اور کچن صاف کر لیں۔ اس کے بعد گھر کے کمروں کی طرف آئیں۔ رات کو جو چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہوں پہلے انہیں اپنی جگہ پر رکھیں، پھر سیٹنگ کریں، جھاڑو لگائیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں صفائی اور دھلائی کر لیں۔ اگر کپڑے دھونے ہوں تو واشنگ مشین بھی ساتھ چلا لیں تاکہ ایک کام کے دوران دوسرا کام بھی چلتا رہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح کے ضروری کام ایک مقررہ وقت تک مکمل ہو جائیں تاکہ سارا دن صرف گھر کے کاموں میں نہ گزر جائے۔ اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کرنا اور آٹا گوندیں، کھانا پکائیں اور کچن کو ساتھ ساتھ سمیٹتی جائیں۔ اور ایک بات میں خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ گھر کے کام کرتے اپنے آپ کو بالکل مت بھولیں۔ اگر کاموں کے درمیان 10-15 منٹ بھی مل جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، چائے پی لیں یا آرام کر لیں۔ عورت کا جسم بھی تھکتا ہے اور دماغ بھی۔ کھانا تیار ہونے کے بعد نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کریں، کھانا کھائیں اور اگر موقع ملے تو کچھ دیر آرام بھی کر لیں۔ پھر بچوں کے اسکول سے واپس آنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ بچے آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا دیں، ان سے پوچھیں کہ اسکول کا دن کیسا گزرا، ان کی بات سنیں اور اگر ہوم ورک وغیرہ ہو تو اسے بھی دیکھ لیں۔ شام کے وقت کوشش کریں کہ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھا جائے۔ بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، ان کی باتیں سنیں کیونکہ بچے بڑے ہو کر انہی چھوٹی چھوٹی یادوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر آٹا پہلے سے موجود ہو تو وہی استعمال کر لیں، ورنہ رات کے کھانے کے لیے تازہ آٹا گوندھ لیں۔ کھانا بناتے ہوئے برتن بھی ساتھ ساتھ دھوتے جائیں تو رات کو کچن کا بوجھ بھی بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ اگر سلائی کا کوئی کام ہو، کپڑوں پہ استری کرنی ہو یا گھر کا کوئی چھوٹا کام ہو، کوشش کریں کہ اس دن کے وقت ہی نپٹا لیں تاکہ رات کو بہت زیادہ کام جمع نہ ہو۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کچن سمیٹیں، ضروری برتن صاف کریں اور پھر کوشش کریں کہ سونے سے پہلے اگلے دن کی چند ضروری چیزیں ذہن میں ترتیب دے لیں۔ مثلاً بچوں کے اسکول کے کپڑے، ان کی ضروری چیزیں یا صبح کے ناشتے کے بارے میں پہلے سے سوچ لیا جائے تو اگلی صبح کی بھاگ دوڑ کچھ کم ہو جاتی ہے۔
इसी के साथ साथ मैं आपको याद दिलाती जाऊँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी सुबह की रूटीन कैसी है और शाम तक कैसी रहती है। ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। और आखिर में बस एक बात कहूँगी कि घर सँभालना कोई छोटा काम नहीं है। एक औरत पूरा दिन छोटे छोटे कामों में लगा देती है, लेकिन इस सब के दरमियान अपने सुकून की जगह भी देना ज़रूरी है। हर चीज़ हर वक्त मुकम्मल और बेहतरीन हो ये ज़रूरी नहीं। घर में कभी बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे, कभी सफाई रह जाएगी, कभी खाना बनाने का दिल नहीं करेगा, और ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। अपने दिल को मोहब्बत, इबादत और समझदारी के साथ तरतीब दें। अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत रखें, बच्चों को वक्त दें, घर को अपनी इस्ताअत के मुताबिक संभालें और अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि एक पुरसुकून औरत ही अपने घर में सुकून बांट सकती है। ये थी मेरी सुबह से रात तक की रूटीन। उम्मीद है आपको मेरी ये रोज़मर्रा की मसरूफियात और बातें अच्छी लगी होंगी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और माशाल्लाह से अच्छी खासी बड़ी फैमिली है। देवर हैं मेरे 3, उनकी जो है फैमिली है माशाल्लाह से, नंद है और उनके भी बच्चे हैं और सास-ससुर भी हैं, लेकिन मैं सबको माशाल्लाह से अच्छी तरीके से मैनेज करती हूँ और एक चैनल भी चला रही हूँ और अपने घर की पूरी रूटीन भी अच्छी तरीके से मैनेज करती हूँ। तो इसी तरह आप भी ज़िंदा दिली से अपने आप को सँभालें, अपने घर को सँभालें, खुशबाश रहें। और इसके साथ ही जो है आपने मेरी रेसिपी देखी, मैंने चिकन की जो है शोरबे वाला जो है मैंने सालन पकाया, और मैंने जो ये रोस्ट साथ बनाऊंगी और बॉयल चावलों के ऊपर डालकर इंशाल्लाह खाऊंगी। तो आपको मेरी रेसिपी और मेरा टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो है आप लोग टच में भी रहा करें, इससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है। और बताएं मुझे मज़ीद किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गर्मियों में जो है सफाई सुथराई आप करते हैं तो बस हल्का फुल्का ही किया करें, क्योंकि आजकल गर्मी है तो इसमें अपने आप को इतनी ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है। इससे थक जाता है बंदा, और पसीना जब आता है तो आप अच्छी खासी चकराने लग जाते हैं, सर में भी दर्द हो जाता है और जिस्म भी सुस्त हो जाता है। तो गर्मियों में कोशिश किया करें कि थोड़ी देर आराम आराम से बैठ के और थोड़ा सा काम करके अपने घर को संभालें। तो साथ साथ जो है अपना ख्याल भी रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने हस्बैंड और पूरी फैमिली का जो है ख्याल रखें और खुशबाश रहें। और ऐसा भी ना हो कि आप जो है सुस्त बनी रहें और बैठी रहें और घर के काम वैसे ही पड़े हुए हों, तो जो है तो आप काम ना करें, उन ख़वातीन में भी ना बने। तो कैसी थी ये मेरी रेसिपी और मेरी टॉपिक, आपको पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।